ہر پاکستانی قوم اللہ کی قسم شریعہ کے لفظ سے ڈرتی ہے. پھر ریپیٹ کروں آپ کو, اللہ کی قسم ہماری عورتیں, ہماری مائیں شریعہ کے لفظ سے ڈرتی ہیں, ہمارے باپ شریعہ کے لفظ سے ڈرتے ہیں. یہ نسلیں گزری ہیں ہماری. بڑا سخت جملہ سر یہ. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سوچتے ہیں جیسی شریعہ آئے گی نا تو ہر پاکستانی کے گھر میں ایک نہ ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوگا, یا کسی نہ کسی کو چاچے مامے کو پھانسی لگی ہوئی ہوگی, یا 100 کوڑے تو ایٹ لیسٹ پپھو کو تو پڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ان کو شریعہ کا مطلب پتہ چلا ہے. کیوں؟ اندر سے چور ہے. مجھے تو نہیں کوئی ڈر شریعہ آئے گی تو میرا ہاتھ کٹے گا. میں نے تو نہیں چوری کی کوئی بھی, الحمدللہ نہ ہی کوئی ارادہ کرنے کا. میں نے کوئی زنا کا ارادہ نہیں کیا جو مجھے روز 80 کروڑ پڑے. میں تو شادی شدہ ہوں, مجھے تو سنسار کرنا چاہیے اگر میں زنا کروں. یہ خود ہے نا سارے, اس لیے شریعہ سے ڈرتے ہیں. اور کسی نے ایسا کوئی تیزاب ڈال کے شریعہ کا کانسیپٹ دیا. کون ہے وہ؟ ہمارے مدرسے کے فارغ التحصیل, انہوں نے شریعہ پریزنٹ بھی تو ایسے کیے نا. آپ سوچیں ایک بھی مسلمان مجھے بتائیں جو نبی اسلام کی سیرہ کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہو. اس وجہ سے لاکھوں میں سے ایک ہے, لاکھوں میں سے 100 ہوں گے جو حافظ قرآن ہوں گے, لاکھوں میں سے ایک نہیں 10 لاکھ میں سے ایک ہوگا جو سیرہ ایکسپرٹ ہوگا. سیرہ کا پروپیگیشن ہوئی نہیں. جب سیرہ ہی نہیں, نبی اسلام کو نہیں پہچانا انہوں نے شریعہ سے ڈرنا ہی ڈرنا ہے. کیونکہ ان کو تو اسامہ بن لادن کی شریعہ یا پتہ نہیں طالبان کے کوڑے نظر آتے ہیں نا خالی. ان کو یہ نظر آتا کہ ایک عورت مدینہ کی گلیوں میں چلتی تھی نا تو اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا. بصرہ کی گلیوں میں بھی, بغداد کی گلیوں میں بھی, کوفے کی گلیوں میں بھی عورت جب نکلتی تھی اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ عورت سیکیور کی تھی صحابہ کرام نے. انہوں نے انصاف کے کرینے رکھ دیے تھے. ایک دن سے اوپر عدالت کا فیصلہ ڈیلے نہیں ہوتا تھا. جس کو مسئلہ ہوتا تھا 24 گھنٹے میں فیصلہ ہوتا تھا اس کے پاس. ایک بھی وکیل نہیں تھا, ایک بھی صحابہ میں. ہر بندہ اپنی وکالت خود کرتا, اس کو پڑھتا, قاضی خود اس کا وکیل ہے. ٹھیک ہے, سو میں آپ کو خالی بتا رہا ہوں, مارکیٹ میں کوئی کاروان آتا تھا نا, یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا ٹریڈ کامرس, تو ایلین کی رائٹ لوکل خود پروٹیکٹ کرتے ہوتے تھے. اسلام واحد دین ہے جو کہتا ہے خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں پارٹیز خوش ہونی ضروری ہے. صحابہ کرام اپنے فائدے کے لیے چیز کا ریٹ نہیں بڑھاتے تھے. اگر کسی نے کوئی ریٹ بڑھا دیا تو وہ مطلب کسی نے مجبوراً کوئی چیز بیچ رہا ہو اور ریٹ کم کیا ہو تو صحابی زیادہ پیسے دے رہے تھے کہ میری چیز ہوتی تو میں تو اتنے کی بیچتا. یہ اسلام کے اصول ہیں, اس پہ ٹریڈنگ ہوتی ہے. ان کے تو چکے چھوٹ جائیں گے, طوطے اڑ جائیں اگر ہم ان کو یہ اصول بتائیں. سو دس از ویری سمپل. میں کوئی ایبسٹریکٹ باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو 3-4 کیٹیگریز کے اندر بتا رہا ہوں. اسلام کو اگر ایک دفعہ اسلام نظر آ جائے, ایک تو ہمیں اپنا نبی نظر آ جائے, ہم سے اپنا نبی چھپایا گیا, اللہ کی قسم ہم سے اپنا نبی چھپایا گیا. اس لیے کوئی بھی نہیں جانتا کہ صحابہ کرام کے ٹائم پہ ٹریڈ اینڈ کامرس کن اصولوں پہ ہو رہی تھی, شکل کیا تھی, ایکسپیرینس کیا تھا, فیملی لا کن کن آرٹیکل اور پوسٹیلیٹس کو گھروں کے اندر عورت کو بھی محفوظ کرتا تھا, آدمی کو بھی محفوظ کرتا تھا. ابھی تک پٹ رہے ہیں, ابھی تک ان سے انہیریٹنس کا مسئلہ نہیں حل ہوا. پاکستان میں باہر اسلام کا لا نہیں ہے انہیریٹنس.